بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی اس خاموشی کو سنا ہے جو ہزاروں لفظوں سے زیادہ وزنی ہوتی ہے؟ وہ خاموشی جو تب پیدا ہوتی ہے جب انسان شکوہ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ زندگی کبھی کبھی ہمیں ایسے موڑ پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے جہاں ہمارے پاس کہنے کو تو بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم بول نہیں پاتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم چیخیں، ہم بتائیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، ہمیں کتنی تکلیف پہنچی ہے، مگر زبان ساتھ نہیں دیتے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے صبر کا سفر شروع ہوتا ہے۔ صبر محض چپ رہنے کا نام نہیں ہے، یہ تو ایک ایسی آگ ہے جو اندر ہی اندر جلتی ہے لیکن باہر دھواں تک نہیں نکلنے دیتی۔ جب انسان پر پہلی بار دکھ پڑتا ہے تو وہ روتا ہے، وہ شکایت کرتا ہے، وہ اپنے رب سے پوچھتا ہے کہ میں ہی کیوں۔ وہ لوگوں کے پاس جاتا ہے، اپنے زخم دکھاتا ہے تاکہ کوئی اس پر مرہم رکھ سکے، لیکن آہستہ آہستہ اسے احساس ہوتا ہے کہ لوگ صرف تماشا دیکھتے ہیں یا چند لمحوں کی ہمدردی کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کے حصے کا درد نہیں بانٹ سکتا۔ جب یہ احساس دل میں جڑ پکڑ لیتا ہے تو انسان شکایتوں کی گٹھڑی کو ایک طرف رکھ دیتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ جس رب نے اس مشکل میں ڈالا ہے وہی اسے نکالے گا۔ وہ سڑک کے اس موڑ کی طرح ہو جاتا ہے جو تنہا تو ہے مگر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ صبر کی عادت ہونا دراصل خود کو فنا کر دینے کا نام ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کو کسی کی تسلی کی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ کے آنسو گرنا بند ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ ایک ایسی ٹھنڈک آ جاتی ہے جو دوسروں کو نظر نہیں آتی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ خاموش ہیں، آپ کو فرق نہیں پڑتا، یا شاید آپ پتھر کے ہو گئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک سمندر ڈھانٹے مار رہا ہوتا ہے۔ آپ نے بس اس سمندر پر سکوت کا پردہ ڈال دیا ہوتا ہے۔ یہ وہ صبر ہے جو انسان کو اللہ کے اتنے قریب کر دیتا ہے کہ پھر اسے دنیا کے میلے اور شور شرابے فضول لگنے لگتے ہیں۔ جب آپ کا دل اللہ سے گفتگو کرنے لگ جائے تو پھر انسانوں سے کیا گلہ کرنا۔ کبھی سوچا ہے کہ انسان بولنا کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ اس لیے نہیں کہ اس کے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ اسے احساس ہو جاتا ہے کہ سننے والا اب صرف لفظ سنتے ہیں، درد نہیں۔ کوئی ہمیں دیکھے، کوئی پوچھے کہ تم کیوں اداس ہو، لیکن جب بار بار کے سوالوں کے جواب میں ہم صرف سرد مہر لہجے ملتے ہوں تو دل کے اندر کچھ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ ٹوٹنا ہی دراصل آپ کو مضبوط بناتا ہے۔ جب انسان کو صبر کی عادت ہونے لگتی ہے تو اسے لوگوں کے رویوں سے فرق پڑنا ختم ہو جاتا ہے۔ وہ جو کبھی چھوٹی سی بات پر گھنٹوں بحث کرتا تھا اب بڑی سی بڑی تہمت پر بھی صرف مسکرا کر خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ خاموشی بزدلی نہیں ہے، یہ وہ انتہا ہے جہاں انسان کو دنیا کی عدالتیں چھوٹی لگنے لگتی ہیں۔ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا مقدمہ اس ذات کے پاس ہے جو نیتوں کا حال جانتی ہے۔ جب آپ کی زندگی میں اندھیرا چھا جاتا ہے، جب قریبی رشتے اجنبی بن جاتے ہیں اور جب آپ کی محنت کا صلہ نہیں ملتا
تو یہی حوصلہ آپ کو آگے بڑھنے پر مجبور کرتا ہے۔ لوگ آپ سے پوچھیں گے تم بدل گئے ہو، تم پہلے جیسے نہیں رہے، تمہارے لہجے میں اب وہ اپنائیت نہیں رہی۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کے رویوں نے آپ کے اندر کی اس معصوم انسان کو مار دیا ہے جو ہر کسی پر اعتبار کر لیتا تھا۔ صبر کی اس منزل پر پہنچ کر انسان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ ہر دکھ ایک پیغام ہوتا ہے، ایک ایسا پیغام جو ہمیں مٹی سے جوڑتا ہے، جو ہمیں غرور سے نکالتا ہے۔ ہم جب روتے ہیں تو ہمارے آنسو زمین پر گرتے ہیں، لیکن ان کی آواز آسمان تک جاتی ہے۔ وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ صبر کی دولت عطا کرتا ہے، کیونکہ صبر کے بدلے میں جو اجر ملتا ہے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ شکایتیں اس وقت تک ہوتی ہیں جب تک ہم دوسروں سے انصاف کی امید رکھتے ہیں۔ جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ دنیا انصاف کی جگہ ہے ہی نہیں، تو شکایتیں خود بخود دم توڑ دیتی ہیں۔ پھر آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ کسی کو سمجھائیں کہ آپ حق پر ہیں۔ آپ بس اپنا سر جھکاتے ہیں اور اسے راستے پر چلتے رہتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ سڑک کے اس پار جو منزل ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔